خیبر پختونخوا کی عید کی روایات کیا ہیں اور وہ کیسے کوئی ڈفرینس ہے پنجاب اور باقی، اور آپ اپنی عید کیسے گزارتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کی تمام ٹیم کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. خیبر پختونخوا میں بچپن سے جو عیدیں ہم نے دیکھی ہے، بچپن سے لڑکپن سے، اس میں اس زمانے میں ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا ایریل فائرنگ کا. چاند رات پہ ایریل فائرنگ ہوتی تھی، پھر جو عید ملنے آتے تھے وہ فائرنگ اور اپنے بندوقوں کے دانے کھول دیتے تھے. ایک تو یہ ایک روایت تھی جو کہ ایک مخصوص تھی کے پی کے حوالے سے. دوسری جو ہے رمضان کا مہینہ پشتون جو ہیں وہ بہت زیادہ ریلیجیسلی پوری عقیدت کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے زیادہ تر عبادات ہوتی ہے. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ روزہ خور بھی ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ روزہ خور جو ہیں وہ پٹھانوں میں نہیں پائے جاتے ہیں. اچھا، ویسے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، ہوتے ہیں گنتی کے کم ہوتے ہیں. ہاں، مجھے خود ایک تجربہ ہوا تھا. ایک دفعہ میں الیکشن لڑ رہے تھے بلدیاتی، تو چچا زاد میرا جو تھا اس کو میں نے ناظم کے الیکشن کے لیے فیلڈ کیا تھا. تو ہمارا جس سے مقابلہ تھا نا، ان کا جو چیف سپورٹر تھا وہ مشہور روزہ خور تھا. علاقے میں پھر شہرت چلی جاتی ہے نا کہ فلاں روزے کھاتا ہے. تو رمضان میں الیکشن آ گئے، ہم نے کیمپ اسی علاقے میں لگا دیا. یہ ہمارے یونین سے دوسرے یونین کونسل تھا. تو وہاں دوپہر کو جناب عالی کھانے پکا کرتے تھے، دونوں طرفین کھاتے تھے. تو الیکشن ہم جیت گئے، 1000 سے زیادہ لیڈ ہم نے دیا بلدیاتی میں. تو وہ جو روزہ خور تھا اس نے ایک تاریخی بات کہی. اس نے کہا آج تک میرے اس عادت کو کسی نے شکست نہیں دی، انہوں نے روزہ خوری میں بھی مجھے شکست دے دی. تو باقی جو ہے عید نماز، عید کی نماز ہوتی ہے. بہرحال ہمارے گاؤں میں یا ہمارے خاندان میں 2-3 اسپیشلٹیز یا کوئی ڈسٹنکٹ سے کچھ کلچرز ہیں. مثال کے طور پہ عید کی چاند رات کو ایک ڈش بنتی ہیں ہر گھر میں. یعنی ہم 28-30 لوگ ہیں، 30 خاندان ہیں جو ایک پردادا کی اولاد ہے. تو ہر گھر میں ایک ڈش بنتی ہے، چاول یا حلوہ یا انڈے یا چکن، یہ ایک ڈش. اور جب صبح کی نماز ہوتی ہے تو نماز کے فوراً بعد ہی مسجد میں یہ ڈش لے آتے ہیں، وہاں ٹولیوں میں بٹ کے ہم کھا لیتے ہیں. دوپہر کا پھر کھانا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ انہی 28-30 خاندانوں میں ہم لاٹری کر لیتے ہیں. کسی کو فلاں کے گھر جانا ہوتا ہے، کسی کو فلاں کے گھر جانا ہوتا ہے. پھر ہم عصر کے وقت یا سپیر کے وقت ہمیشہ سے چرماری کرتے ہیں، نشانہ بازی کرتے ہیں. تو وہ نشانہ بازی جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. پھر گاؤں کے لوگ، خاندان کے لوگ عید، اور یہ ان دنوں کی باتیں ہوتی ہے جب ہمارے علاقے میں امن ہوا کرتا تھا. اب تو 25 سال سے ہم بدامنی کے شکار ہیں، اور عید جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے میں تو خود 2-3 سال سے اسلام آباد میں ہی رہ جاتا ہوں. کیونکہ وہاں بالکل قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہر عید پہ ہم امید باندھ لیتے ہیں کہ آنے والا دور یا وقت یا مہینے ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوئی بہتر امید لائیں گے، کوئی خیریت آئے گی. شفیع، آپ کیسے اپنی عید کو انجوائے کرتے ہیں، اور کیا کمپیریزن ہے بچپن کی عید کا اور اب کی عید کا؟ اور اتنی ساری مصروفیات میں یہ جو عید آتی ہے، اور جو بچپن کی عید ہوتی تھی، سب سے زیادہ مزہ کس چیز کا آتا؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری اصلی عید تب ہوگی جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے. اچھا. جب عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے تو تحریک انصاف کی وہ عید ہوگی. تیسری عید ہے عمران خان صاحب کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے. تیسری عید وہ اڈیالہ میں ہے. تو تحریک انصاف کے لیے تو یہ عید نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک میری عید کی بات ہے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی عید کی بات ہے، جو روایات ہیں، تو صبح تو میں اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. پھر کیونکہ اسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں، ابھی میں ذرا شہر میں رہتا ہوں، 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس گاؤں تک. تو ادھر پھر میرے رشتہ دار ہیں، میرے چچا ہیں، گاؤں کے بزرگ ہیں، دوست وغیرہ ہیں. 10-11 بجے تک ان کے ساتھ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو میرا حجرہ ہے سٹی میں، شہر میں، پھر ادھر آ جاتے ہیں. پھر وہ 3 دن اسی حجرے میں ہوتے ہیں. مطلب حلقے کے لوگ آتے ہیں، کوہاٹ کے عام لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں. تو 3 دن تو پھر حجرے میں موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو آتے ہیں اور اگر آپ پھر حجرے پہ نہ ہو تو پھر برا منایا جاتا ہے. تو جو سیاستدان کی عید ہوتی
ہوتی ہے وہ حجرے پہ ہی گزرتی ہے رات کے 12-1 بجے تک. پھر اگر 12-1 بجے کے بعد ہم کچھ یونیورسٹی کے میرے دوست ہیں, کچھ کالج کے میرے دوست ہیں, وہاں کے لوکل میرے دوست ہیں, پھر ان کے کسی حجرے میں جا کے ہم باربیکیو کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں لیٹ نائٹ تک, اور پھر صبح سے دوبارہ یہی روٹین شروع. فیملی کی طرف سے شکوہ نہیں ہوتا کہ فیملی کو اب عادت ہو گئی ہے, اب عادت ہو گئی ہے. میری والدہ جو تھی وہ واٹس ایپ کا فون ان کے پاس نہیں ہے, وہ چھوٹا فون ہے, وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ عام ریگولر نمبر ہی یوز کرتی ہے. تو وہ میرا جو پی ایس ہے تو اس کو کال کرتی ہے, کیونکہ اکثر ریکارڈنگس کی وجہ سے یا میٹنگس کی وجہ سے میرا نمبر آف ہوتا ہے, تو واٹس ایپ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, تو ان کے تھرو مجھ سے بات ہوتی ہے. تو جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ یہی شکایت کرتی ہے کہ پہلے 15 دن میں 2-1 دن میں نظر آ جاتے تھے, اب تو مہینوں گھنٹے ایک کے لیے نظر آ جاتے ہو, پھر غائب ہو جاتے ہو. پھر عید کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں لیٹ جاتا ہوں تو امی وغیرہ سوئی ہوتی ہیں, فیملی وغیرہ سوئی ہوتی ہیں, اور پھر ارلی مارننگ دوبارہ 10-11 بجے حجرے نکلنا ہوتا ہے, تو یا پھر وہ جلدی جھاگ جاتے ہیں, کہیں نکل جاتے ہیں, یا پھر وہ یا سوئی ہوتے ہیں, میں نکل آتا ہوں. تو ملاقات بڑی کم رہ گئی ہے اب. اچھا آسما, آپ بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزرتی ہے اب, اور بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور ایز اینکر کیسے گزرتی ہے کہ ریکارڈنگ, آپ ویسے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ابھی بھی بچپن کی عید ہی ہے. میں یہ کہنے والی تھی کہ بچپن گئے, کوئی زیادہ وقت ہوا نہیں, لیکن چلیے مذاق سے ہٹ کے بچپن کی عید اور اب کی عید میں تو بہت زیادہ فرق ہے. صرف میری بچپن کی ہے, ہم سب کے بچپن کی عیدیں ہیں. جس طرح سے بھی زمانہ تبدیل ہوا ہے اسی طرح سے تہوار منانے کے طریقے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. جیسے سب سے زیادہ چیز جسے میں مس کرتی ہوں وہ ہے عید کارڈز, جو اب ہم لائک واٹس ایپ پہ ہم ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں. اور اچھا اب تو بہت سارے لوگ, میں خود چونکہ ایسا کرتی ہوں, آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ, ہم صرف انہی لوگوں کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں میسج کرتے ہیں. میں خود سے کسی کو میسج نہیں کر رہی ہوتی ہوں, اور اس کے لیے بھی میں عید کے دوسرے یا تیسرے روز مجھے فرصت ملتی ہے. تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی جو عید کے میسیجز کرنے میں پہل کرتے ہیں, اور شاید ہم اس چیز سے بھی محروم ہو جائیں گے, اس چیز کو بھی کھو دیں گے آہستہ آہستہ. تو سب سے زیادہ تو میں مس کرتی ہوں عید کارڈز کو. پھر میں مس کرتی ہوں جو کڑک نوٹ عید پہ ملا کرتے تھے, اور ان کا ایک اپنا مزہ ہوا کرتا تھا. میں تو ایک پروگرام میں, بلکہ میں نے ایک اور جگہ بھی بتایا کہ جو نوٹ تھوڑے مرجھائے ہوئے اگر مجھے کوئی دیتا تھا تو میں اس کو باقاعدہ استری کیا کرتی تھی, تاکہ وہ نوٹ جو ہے وہ کڑک رہیں اور میرے پرس کے اندر جو ہے وہ جائیں, سیٹ ہو جائیں. اور اس کے بعد تھا کہ ہر شہر کے اندر بھی, اب تو شاید گاؤں دیہات میں ہوگا, لیکن پہلے شہروں میں بھی تھا کہ چھوٹے چھوٹے عید بازار لگا کرتے تھے, جہاں پہ یہ میلہ ٹھیلا جس کو ہم بولتے ہیں وہ لگا کرتا تھا, جہاں آپ جاتے ہیں آپ چنا چاٹ کھا سکتے ہیں, آپ آئس کریمز کھا سکتے ہیں, جلیبیاں بن رہی ہوتی تھیں, اور پتہ چلتا تھا کہ یہ چھوٹا سا ایک عید بازار ہے. اور ایک اور چیز ہوتی تھی شو آف کرنا, کپڑے پہن کے اپنی سہیلیوں کو دکھانا, محلے میں جو کچھ آنٹیاں خاص ہوتی تھی مخصوص والی, ان کو دکھانا کہ میں نے یہ پہنا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم محروم ہو گئے, ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں مزہ پیدا کرتی تھیں عید کا, تو وہ مزہ وہ لطف جو ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہماری اینکرز کی روٹین بھی اس طرح کی ہے نا کہ ورک لوڈ, ریکارڈنگز, ہم تو زیادہ تر عید سو کے میں عید کے روز ویسے اپنی اسکن کو ریسٹ دیتی ہوں. اچھا, عید سے پہلے ابھی جیسے میں نے صبح 11 بجے سے میں نے یہ میک اپ پہنا ہوا ہے, اور ابھی میں آپ کی عید شو کے لیے بھی ظاہر ہے عید کا دن ہے آج تو, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ویسے میں اپنی اسکن کو ریسٹ دوں, کیونکہ پورا سال ہی تقریباً ہم میک اپ میں ہوتے ہیں. تو وین آئی ایم ہوم